سرفراز خان، السلام علیکم۔ اللہ کی عبادت کیسے کریں؟ کچھ عبادتیں تو ایسی ہیں جو کہ بلٹ ان ہیں، اور کچھ عبادتیں آپ کو سیکھنی پڑتی ہیں۔ اب جیسے قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے ان کو اپنی عبودیت کے لیے پیدا کیا۔ اب عبودیت کے اندر عبادت بھی ایک حصہ ہے۔ آج جو میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں وہ اس نقطے پر ہے کہ یہ جو لفظ آپ عبادت کا یوز فرماتے ہیں، یہ لفظ غلط استعمال اس کا ہوتا ہے۔ اردو میں اگر آپ نے کہنا ہے تو آپ بندگی کہہ لیں۔ عبادت جو ہے وہ عبودیت سے نکلا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور بندے کو عبد کہتے ہیں۔ بڑی توجہ سے سننا ہے آپ کو۔ بندے کو عبد کہتے ہیں، اور جب ہم بندے کو عبد کہتے ہیں تو اشارہ کہاں جاتا ہے؟ انسان کے جسم کی طرف جاتا ہے یا روح کی طرف؟ نہیں، جب ہم کہتے ہیں عبد تو اس کا مطلب ہے کہ جسم اور روح کا امتزاج۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا عبدہ و رسولہ۔ عبدہ کا کیا مطلب ہے؟ عام ٹرانسلیشن میں جو آپ ترجمہ کریں گے عبدہ یعنی اس کا بندہ، صحیح؟ عبدہ اس کا بندہ۔ پھر ایک جگہ اسی لفظ کو اس طرح استعمال کیا فَبِعِزَّتِكَ لَا أَغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادِكَ، تیرے بندے، صحیح ہے نا؟ تو جو لفظ عبد ہے اس کا مطلب ہے جسم بھی اور روح بھی، ظاہر بھی اور باطن بھی۔ تو عبدہ کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ کہ جس کا جسم بھی اس کے قبضے میں ہے، جس کا باطن بھی اس کے قبضے میں چلا گیا، اس کے آگے سرنگوں ہو گیا۔ تو عبد، جس عبد جو ہے وہ اس کو کہا جائے گا کہ جس کا جسم بھی فرما بردار ہو گیا اور جس کی روح بھی منور ہو گئی، وہ کہلائے گا عبد اللہ، کہ اس کا جسم اور روح، اس کا ظاہر اور باطن دونوں اللہ کے تابع ہو گیا، پھر وہ کہلائے گا عبد۔ جب تک دونوں اللہ کے تابع نہیں ہوں گے تو آپ درجہ عبودیت پر فائز نہیں ہوں گے۔ جب تک آپ ظاہر اور باطن دونوں سے رب کے فرما بردار نہ بن جائیں اس وقت تک درجہ عبودیت پر فائز نہیں ہوں گے۔ مخلوق تو ساری اللہ نے بنائی ہے، تو سارے اسی کی مخلوق ہے، لیکن بندہ اس کا وہ بنتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں عبدہ، کہ جس کا ظاہر اور باطن دونوں اس کے ہو گئے، یعنی ظاہری طور پر بھی وہ رب کا فرما بردار ہو گیا اور اس کے باطن میں بھی رب کا تعلق جڑ گیا۔ اور پھر عبادہ کیا ہوئی؟
عبادت تب کہلائے گی جب آپ کا جسم اور روح دونوں مل کر اس میں مصروف ہوں گے. لا صلاۃ الا بحضور القلب. قلب حاضر نہیں ہے تو نماز نہیں ہوگی. تو اس کو عبادت نہیں کہہ سکتے نا جس میں قلب کی حاضری نہیں ہے. لفظ عبادت کا مطلب یہی ہے کہ دونوں ظاہر و باطن دونوں سے اس کی بارگاہ میں حاضری ہو. ظاہر اور باطن دونوں سے اس کی بارگاہ میں حاضری ہو. اچھا، اب کچھ جو چیزیں ہیں یہ جو لطائف وغیرہ ہیں، جیسے ہی یہ بیدار ہوتے ہیں تو یہ ذکر اللہ میں لگ جاتے ہیں فوراً. آپ کو سکھانے کی ضرورت نہیں ہے. پھر اس کے بعد جو ہے کچھ رسومات عبادہ ابتدائی طور پر آپ کو جسم کے ساتھ ادا کرنی ہے اس وقت تک جب تک کہ وہی رسم عبادت روح اختیار نہ کر لے. جب آپ کی روح نوزائیدہ ہوتی ہے تو اس میں اٹھنے بیٹھنے جھکنے کی صلاحیت نہیں ہوتی. اس کا متبادل یہ دیا ہے کہ تو اپنے جسم کے ذریعے رکوع اور سجود کر تو وہ روح کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے تا وقت یہ کہ روح اس قابل ہو جائے کہ جسم کی مدد کے بغیر وہ قیام، قعد اور سجود میں جا سکے. جسم نے بھی ساری زندگی نہیں کرنی ہے. اس وقت تک جسم نے رسوم عبادت کو اختیار کیے رکھنا ہے جب تک کہ اس کی روح ان کی ادائیگی کے قابل نہ ہو جائے. اور جب اس کی روح رسومات عبادت کی ادائیگی کے قابل ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد جو ہے وہ اگر وہ کسی من جانب اللہ کسی رشد و ہدایت کی ذمہ داری پر مامور نہیں ہے تو وہ جسمانی طور پر کوئی عبادت وغیرہ نہیں کرتا، اپنے گھر پہ بیٹھا رہتا ہے یا جنگل میں بیٹھا رہتا ہے. لیکن جن لوگوں کی ڈیوٹیاں لگتی ہیں مخلوق پر، ولی بنا کے مرشد بنا کے بٹھائے دیتے ہیں، تو ان لوگوں کو لوگوں کے سامنے عبادت کرنی پڑتی ہے. ورنہ لوگ بلا وجہ پوچھیں گے تم خود تو نماز پڑھتے نہیں ہو، ہم کو پڑھنے کا حکم دے رہے ہو. سمجھ گئے آپ؟ تو عبادت کیسی کریں؟ عبادت ایسی کریں، اپنے جسم کو اپنے نفس کو یہ کہہ دیں کہ جسمانی طور پر میں تجھ سے تبھی تک عبادت کرواؤں گا جب تک میری روح محتاج ہے، اور جب میری روح بیدار اور جوان ہو جائے گی تو اس کے بعد تو بھلے مزے کرنا. سمجھ گئے آپ؟ تو عبادت اس طرح کریں کہ آپ کا جسم بھی عبادت میں ہو اور آپ کا روح اور قلب بھی عبادت میں ہو، تو پھر وہ درجہ عبودیت کو پہنچے گی، مقبول بارگاہ ہوگی. ہیں؟ اور آپ اگر صرف زبانی کلامی تلاوت کریں یا نماز پڑھیں اور آپ کا دل، لطائف، روح اس میں ملوث نہ ہو تو نہ آپ درجہ عبودیت پر فائز ہوں گے، نہ آپ کی عبادت پہنچے گی، نہ وہ عبادت کہلا سکتی ہے. عبادت وہ عمل کہلائے گا جس میں دونوں جسم اور روح دونوں کے اعمال شامل ہو، کیونکہ عبد مرکب ہے جسم اور روح کا. TV, bringing light, love, and peace in your life.